السلام علیکم۔ دنیا میں ایک کتاب لکھی گئی جس میں دنیا کی 100 عظیم کتابوں کا ذکر ہے۔ ایک ایسی کتاب جو آپ کو 100 عظیم کتابوں کا بتاتی ہے۔ ایک کتاب لکھی تھی والٹیئر نے۔ والٹیئر 1694 میں پیدا ہوا اور یہ 1878 میں اس کی وفات ہوئی تھی، اور یہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ مذہب اور مذہبی لوگوں کا کٹر مخالف تھا۔ ایسے لوگ جو مذہب پہ کٹر ہوتے ہیں، جو مذہب کو سب سے پہلے لے لیتے ہیں، اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ کسی ایک تعلیم کو دیکھا اور دوسری تعلیم کو نہ دیکھا، اور اس کو کٹر پن سے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، کچھ بھی ان کا بڑا خلاف تھا۔ والٹیئر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں جہاں اس نے مذہب پہ تنقید کی اور ان کی مخالفت کی، وہاں اس نے کچھ ایسی سچائیاں بھی بیان کی جن سے لوگ واقف نہیں تھے۔ ہیومن تھنکنگ کو چینج کیا، لوگوں کو کسی اور طریق سے سوچنا سکھایا، لوگوں کے سامنے کچھ نئی سچائیاں لے کے آیا جو آج بھی بہت سارے ملحد سائنٹسٹ اور غیر مسلم ہم سے چھپاتے ہیں۔ اس نے وہ سچائی بیان کی جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو وہ ایک ٹکڑا جو اس نے بیان کیا، اپنی تحریر میں لکھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والٹیئر جو ہے، یہ جو مغربی لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں ایک بار پھر آپ جاہلوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی جہالت ہے جس کی وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو شہوانی سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں ایک لفظ کی بھی سچائی نہیں۔ اس بات پر بھی کتنی ہی اور دوسری سچائیوں کی طرح آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ والٹیئر بتاتا ہے کہ بہت ساری سچائیاں ایسی ہے جس میں مسلمانوں اور مغرب کو بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، سچائیاں بتائی نہیں گئی۔ یہ بھی انہی کی طرح کی بات ہے کہ اسلام جو ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب جو ہے شیوانی مذہب ہے، یعنی کہ یہ لس والے لوگ یا عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے یا جس طرح بھی یہ شہوت پرست لوگ ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے، اور بہت بڑی سچائیوں کی طرح جس طرح ان میں دھوکہ دیا گیا اس میں بھی دھوکہ دیا گیا ہے۔ آگے کہتا ہے تمہارے راہب، پادری، مذہبی رہنما کیا انسانوں پر یہ قانون لاگو کر سکتے ہیں کہ صبح 4 بجے سے رات 10 بجے تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، روزہ رکھنا ہے؟ کیا شراب ممنوع قرار دی جا سکتی ہے؟ کیا جلتے ہوئے صحراؤں میں سفر کر کے تم حج کا حکم دے سکتے ہو؟ کیا تم غریب کو اپنی آمدنی کا ایک معقول حصہ دے سکتے ہو؟ اگر تم 18 عورتوں کی محبت سے لطف اٹھا رہے ہوتے اور حکم دیا جاتا کہ صرف 4 بیویاں ہی رکھی جا سکتی ہیں تو کیا تم مان لیتے؟ کیا تم ایسے مذہب کو شیوانی کہہ سکتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر معراج کے لیے گئے۔ اس معراج کے واقعہ کو ہم خود ہی سچ ثابت کر چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، مورخ جو مرضی بکواس کرتا رہے۔ تو یہ والٹیئر غیر مسلم تھا، لیکن اس نے باتیں وہ کی جو اس کو پتا تھی یہ سچ ہیں، اور لوگ چھپاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان میں پادری بھی شامل تھے، ان میں یہودی بھی شامل تھے، ان میں ملحد بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ جو صحیح سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا جو اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور سچائیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے جب سائنٹیفک باتیں کرنے والے ملحد ملیں گے آپ کو تو وہ سائنٹیفک وہ باتیں کریں گے جو یا تو فیکٹس پہ بیس نہیں کریں گی یا کچھ عادی بات کریں گے اور اس سے چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے چیزیں لائیں گے۔ یہ ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے جو سائنس کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے یا جو دین کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، یا صرف دوسرے لوگوں سے بات کر کے، عام لوگوں سے جن کے پاس تھوڑا سا نالج ہے یا جو ڈیبیٹ کرنے کے شوقین ہیں، ان سے بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کھیل آج کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت پرانا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے ہمارے مذہب اسلام کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں سے بچے، ان کی کسی بھی بات پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرے۔ ان کی کوئی بھی بات یا تو آدھی ہوگی یا تو وہ فیکٹس پہ بیس نہیں کریں گے اور اسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ باقی والسلام۔